اور قناعت کے بارے میں بھی عرض کر دوں کہ کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ قناعت کرو، اور کچھ چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ قناعت نہ کرو۔ مثلا سوٹ اتنے بناؤ جتنی ضرورت ہے، جوتے اتنے بنائیں جتنی ضرورت ہے، گھر میں سامان اتنا رکھیں جتنی ضرورت ہے، یعنی جتنا سامان آسانی سے گھر میں سما سکتا ہے۔ گھر کو بہت زیادہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گھر آسائش کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ اسٹور کی طرح بھرنے کے لیے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ قناعت نہ کرو۔ ان چیزوں میں آپ کو حریص ہونا چاہیے۔ کن چیزوں میں حریص ہونا چاہیے انسان کو؟ خدا کی بندگی یعنی عبادت خدا میں حریص ہونا چاہیے، تحصیل علم میں حریص ہونا چاہیے۔ یہاں پر قناعت بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یوں نہیں کہ دین کی چند کتابیں پڑھ کر اور یا میٹرک کر کے کہو کہ جی ہم قانی ہیں اور مومن کے لیے بس اتنا علم ہی کافی ہے۔ نہ میرے عزیز، اس دعا میں پھر چوتھے امام فرما رہے ہیں وَفِقْهًا فِي عِلْمِكَ، پروردگار اپنے علم کی سوجھ بوجھ عنایت کر۔ پھر مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں کمیل ابن زیاد النخعی مولا کے بہت ہی لائق شاگردوں میں سے تھے۔ امام نے بتایا کہ کمیل لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو ربانی عالم ہے، یعنی اس کے اندر خوف خدا اور تقوی الہی ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو نجات کی راہ کا شاگرد ہے، یعنی طالب علم ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ریوڑ ہے۔ مثلا اگر انسان معلم بھی نہیں ہے، طالب علم بھی نہیں ہے، تو پھر وہ ریوڑ ہے۔ اور ریوڑ کی جو خصوصیات مولا نے بتائیں کہ وہ یہ کہ اس کو جدھر بلا لو وہ ادھر چل پڑتا ہے، جدھر کوئی سیٹی بجائے ادھر دوڑ پڑتا ہے، جہاں بھی کوئی اس کو چارہ دکھائے اسی کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ پھر ایک جگہ دعا میں امام فرما رہے ہیں پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جن کو تو نے اپنی بہت ساری نعمتیں عطا کی اور ان سے راضی ہو گیا، اور مجھے اس پر راضی کر دے جو تو نے مجھے دیا ہے۔ عزیزان، اللہ انسان سے راضی ہو یہ بھی بہت بڑا امتیاز اور بڑا مقام ہے، انسان کے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سریع الرضا ہے، بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ خدا انسانوں کی طرح معذ کینہ توز اور تنگ دل نہیں ہے، خدا واسع علیم ہے، اور اگر اس مہربان خدا سے راضی نہیں ہے تو ہم پھر کس سے راضی ہوں گے؟ یعنی جو اللہ سے راضی نہیں ہے تو پھر وہ دنیا میں کس سے راضی ہوگا؟ تو یہ انسان کے لیے بہت بڑا مقام اور بہت بڑا اعزاز ہے کہ انسان اللہ سے راضی ہے۔ یوں نہیں کہ جیسی کوئی مصیبت آ گئی تو فوراً ہی بلیم کرنے لگیں کہ اے میرے مالک یہ کیا کر دیا تو نے، میرا ہی گھر ملا تھا، میں ہی ملی تھی۔ فوراً انسان کہتا ہے نہ میں ہی کیوں، خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ ہی کو چنا ہے۔ جیسے کربلا میدان رضائے خدا ہے، کربلا والوں سے اللہ راضی ہے اور کربلا والے اللہ سے راضی ہیں۔ عزیزان، راضی آدمی، راضی انسان کچھ الگ ہی ہوتا ہے، یعنی اس کی سوچ کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے لیلا مجنوں کا ایک ظاہری قصہ یا افسانہ مشہور ہے، البتہ افسانہ افسانہ ہی ہوتا ہے اور اس میں ظاہر کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اس افسانے میں مجنوں لیلا کی طرف گیا تو لیلا شربت بانٹ رہی تھی۔ اب سارے اپنا اپنا پیالہ لے کر اس سے شربت لینے کے لیے گئے اور مجنوں بھی اس لائن میں کھڑا ہو گیا۔ جب مجنوں کی باری آئی تو لیلا نے غصے میں پتھر مار کر مجنوں کا پیالہ توڑ دیا، باقی سب کو شربت دیا اور مجنوں کا پیالہ توڑ دیا۔ لوگ مجنوں پر ہنسنے لگے کہ ہاں بھائی کیا، تم تو کہتے تھے کہ لیلا کو مجھ سے بہت محبت ہے اور مجھے بھی اس سے بہت محبت ہے، تو یہ تو نفرت ہے کہ سب کو اس نے شربت دیا اور تمہارا پیالہ توڑ دیا۔ تو مجنوں نے جواب دیا نادانو، تمہیں محبت کے آداب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے تم میں سے کسی کا پیالہ کیوں نہیں توڑا، میرا ہی پیالہ کیوں توڑا، ذرا سوچو۔ اقبال کا بہت خوبصورت شعر ہے، ویسے تو علامہ کا ہر شعر ہی بہت عالی ہے، اور اس شعر میں انسان کو بتایا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یعنی اپنی ذات اور اپنے نفس کو بچا بچا کے نہ رکھ،
آئینہ یعنی نفس، جان انسان جو خدا نے دی ہے، اس آئینے کا آئینہ ساز خدا ہے۔ یہ آئینہ لے کے تو اسے بچا بچا کے نہ رکھ، تو اس آئینے کو ایئر کنڈیشن کمرے سے باہر نہیں آنے دے رہا، اسے گرم ہوا تک نہیں لگنے دے رہا، اس کی چربی تو کم ہونے نہیں دے رہا، اس پر کوئی نشان تک پڑنے نہیں دے رہا، ایسے نہ کر، اسے بچا بچا کے نہ رکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ کیا میں نے نہیں، جب یہ آئینہ ٹوٹا ہوا ہو، زخمی ہو، چور چور ہو، تو یہ بنانے والے کو بہت ہی پسند ہے۔ خدا کو کیا چاہیے؟ خدا کو کون سا نفس پسند ہے؟ خدا کو نفس حسین بہت پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ یہ آئینہ چور چور ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ آئینہ بچایا نہیں، بلکہ کچھ بھی نہیں بچایا، جسم کا کوئی حصہ، کوئی عضو سالم نہیں بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہداء کو کہے گا کہ تم نے میری راہ میں یہ ضرورتیں کھائی ہیں، اب آ جاؤ، تمہاری تسکین میری لقاء اور میری قربت سے ہوگی۔ اسی لیے چوتھے امام دعائے ابو حمزہ صومالی میں فرما رہے ہیں وَأَحْبِبْ لِقَائِي، پروردگار مجھ سے ملاقات کو محبوب رکھ، وَاجْعَلْ لِي فِي لِقَائِكَ الرَّاحَةَ، اور میرے لیے اپنی ملاقات کو راحت کا ذریعہ بنا۔ تو معلوم ہے راہ خدا پر جو ہوتا ہے، راہ خدا پر مرتا ہے، تو پھر وہ لقاء اللہ کا مشتاق رہتا ہے ایسا انسان۔ کہتے ہیں قریب ترین جنت، قریب ترین جنت خدا ان کو عطا کرے گا جنہوں نے راہ خدا میں کوئی ضربت کھائی ہے، کوئی چوٹ کھائی ہے، اور یہ چوٹ کھانی چاہیے میرا دل، ہمارے جسموں پر یہ خراش آنی چاہیے۔ ہم اپنا آئینہ بچا بچا کے نہ رکھیں، نگاہ آئینہ ساز میں یہ آئینہ اس وقت عزیز تر ہے جب اس پر کوئی چوٹ آ جائے، کوئی نشان آ جائے۔ آئینہ صاف ہو تو بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن جب ٹوٹ جائے تو یہ شکستہ آئینہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یہ چور چور آئینہ خدا کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے عزیزان، اسی لیے اس طرح کے چور چور بدن سے خدا نے کہا تھا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے چور چور اور میری راہ میں زخم و خراش اٹھانے والے، اب میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو گیا، اب میری بارگاہ میں آ جا، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، میرے پہلو میں آ جا، وادخلی جنتی، تو اس جنت میں نہ جا جہاں مخلوق کی نعمتیں ہیں، تو حوروں کے پہلو میں نہ جا، بلکہ تو اپنے رب کے پہلو میں آ جا۔ بس عزیزان، یہیں پر آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں، اس ٹوٹی پھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے، اور ہم نے جو پڑھا، ہم نے جو سنا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تاحیات طالب علم رکھے، از اول تا آخر ہمارے اندر جستجو علم ہونی چاہیے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔